السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اچھا جی اسٹوڈنٹ، آج ہم نے سیکنڈ ایئر ترجمۃ القرآن، ٹھیک ہے جی، اس کی جو پہلی صورت ہے سورۃ النساء، اس کا ہم نے مرکزی مضمون، اس کا ہمارے پاس تعارف، یہ سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے اس کی آیات شروع کرنی ہے، آیات کا ترجمہ۔ مختصر آیات ہیں، منتخب آیات ہیں جو آج ہم نے اس صورت میں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں کون کون سی آیات ہیں۔ یہ جی آپ کے پیج نمبر 6 پر بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ سورۃ النساء کی پہلی 2 آیات، 9ویں 10ویں آیات، 29 سے 32 اور 58 اور 59 والی، 58 اور 59 والی، یعنی غالباً یہ 2 2 4 اور یہ جی 3 7 8 9 آیات ہم نے سورۃ النساء کی پڑھنی ہے بس، ٹھیک ہے جی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جی آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی جائے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورۃ النساء پڑھتے ہیں، مدنی صورت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے جی، 4تھے پارے کی یہ صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پہلی آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ ربکم الذی، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، خلق من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا فرمایا، ماں حوا کو، اور پھیلا دیے ان دونوں سے بہت سے مرد عورتیں، ٹھیک ہے جی، ان دونوں سے بہت سی مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، ٹھیک ہے جی۔ پہلی آیت میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور اسی کو اس کی زوجہ سے بھی پیدا فرمایا، اسی سے پھر تم کو مرد اور عورتوں میں پھیلایا، ٹھیک ہے جی۔ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، قطع رحمی سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ دوسری آیت، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا۔ اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، ٹھیک ہے جی، یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، وآتوا الیتامی اموالکم، ٹھیک ہے جی، اموالہم، اور یتیموں کو ان کے مال ادا کرو، ردی چیز کو عمودہ چیز سے نہ بدلو، ٹھیک ہے جی، ردی ہوئی چیز کو یا پھٹکاری ہوئی چیز کو عمودہ چیز سے نہ بدلو، ان کا مال اپنے مال کے ساتھ نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہا ہے سورۃ النساء کی کہ یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ان کا اس کو مال ادا کرو، کوئی بھی ردی ہوئی چیز کو عمدہ چیز سے نہ بدلو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ ملاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ، انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد اس کی آیت نمبر آ جائیں 9ویں اور 10ویں آیت، 2 آیت، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال حق کھاتے ہیں، کیا جی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال حق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹھوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا، وہ عنقریب برکتی ہوئی آگ میں جھلسیں گے، کیا جی، یتیموں کا مال آپ نے نہیں کھانا، ٹھیک ہے جی، یتیموں کا مال نہ حق کھانا نہیں، کیونکہ وہ بے شک اپنی پیٹھوں میں آگ بھرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں برکتی ہوئی آگ میں جھلسے گا۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت فرماتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق قسطین فلہن ثلث ما ترک وإن کانت واحدۃ فلہا النصف، کہ بیٹے کے لیے وہ بیٹیوں کے برابر حصہ ہے، پھر اگر صرف 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو جو چھوڑ کر ان کے تو اس کا 2/3، اور اگر ایک بیٹی ہو تو اس کا نصف ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے وصیت کے بارے میں اس آیت میں بتایا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، والی اب وہی لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان، اور ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے ان میں سے جو چھوڑا، لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد ووارثہ، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کی کوئی اولاد نہیں، ٹھیک ہے جی، آباؤہ فلأمہ، اور ان کے ماں باپ ان کے وارث ہیں، ٹھیک ہے جی، فإن کان لہ اخوۃ فلأمہ السدس، اس کی ماں کا تیسرا حصہ ہے، پھر اگر اس کے کئی بھائی ہیں تو اس کی ماں کا چھٹا حصہ ہے، من بعد وصیۃ یوصی بہا او دین، ٹھیک ہے جی، اور اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو مر گیا قرض ادا کرنے کے بعد، آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے باپ تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ کون تمہیں نفع پہنچائے گی، اعتبار سے زیادہ قریب ہے، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی کہ اس آیات میں بتایا ہوا ہے، اس آیت میں بتایا ہوا ہے کہ وصیت کے بارے میں، اگر تو آپ کے بیٹے ہیں، ذرا اس آیت کو میں کھول کے بیان کرتا ہوں، یتیموں کا مال تو آپ نے نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی وراثت کے بارے میں وصیت فرما گئی ہے، ٹھیک ہے جی، اگر بیٹا ہے 2 بیٹیاں تو برابر حصہ، اگر 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں ان کا 2/3 حصہ، ٹھیک ہے جی، اگر نصف حصہ، ماں باپ ہے ان کا چھٹا حصہ ہوتا ہے وصیت میں، ٹھیک ہے جی، ماں باپ کا کتنا ہوتا ہے؟ چھٹا حصہ وصیت میں ہوتا ہے، اگر کوئی ماں باپ کا بھی کوئی آگے بھائی بہن ہے اس کا بھی چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی، چھٹا حصہ ہے، آئی بات سمجھ میں؟ اور جو کوئی انسان یہ قرض ادا کرنے کے بعد مر گیا، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا، ٹھیک ہے جی، یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر کیے گئے۔ اب جی آیت نمبر 29 سے 32 پڑھنی ہے آج ہم نے، ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آ جائیں جی، یہ جی 29 سے 32، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، اور جس کسی نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا تو ہم عن قریب اسے آگ میں جھلسا دیں گے، ٹھیک ہے جی، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، اور جس کسی نے زیادتی اور ظلم کرتے ہوئے ایسا کیا تو ہم عن قریب اسے آگ میں جھلسا دیں گے، وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ بات اللہ کے بعد اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان برابر گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، اگر تم ان برابر بڑے گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں روکا گیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں عزت والے مقام میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ اگر تم ان گناہوں سے بچ دو، جسے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جسے ہمیں تمہیں روکا ہے، تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے اور تمہاری عزت میں مقام میں داخل کریں گے، ٹھیک ہے جی، فَلَا تَتَمَنُّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور مردوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے،
ٹھیک ہے جی. وَلَا تَتَمَنَّا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعد کو بعد پر فضیلت دی ہے. ٹھیک ہے جی. لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا مَکْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا اکْتَسَبْنَ. ٹھیک ہے جی. مِّمَّا اکْتَسَبْنَ. ٹھیک ہے جی. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ٹھیک ہے جی. مردوں کے لیے ان میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے ان میں سے حصہ جو انہوں نے کمایا. اللہ سے ان کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا. اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں، ان میں جو ماں باپ اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہو تو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. ٹھیک ہے جی. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی آیت نمبر ہمارے پاس آ جاتی ہے آخری دو آیات 58 اور 59. یہ جی. ان اللہ یامرکم ان تعدوا اماناتی الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو سپرد کر دو. جی. جب بھی لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ عدل کے ساتھ کرو، بے شک اللہ تمہیں اس کے بارے میں کیا ہی خوب نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا. بے شک. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول رسولہ، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ان کی جو تم میں سے صاحب اختیار ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو. اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو بہتر ہے، اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. ذالک خیر و احسن طویلا، تو اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ تھی 58 والی آیات اور یہ 59 والی بھی. ٹھیک ہے جی. اب جی اگلی آیات اس کی دیکھتے ہیں 59 والی. یہ تو 58 والی تھی، سوری ہم نے 57 سے پڑھ لی ہے. چلو. الم ترى الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل عليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل فرمایا گیا اور اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل فرمایا گیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے کے طاغوت کے پاس جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس طاغوت کا انکار کریں جو شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کرے اور بہت دور کی گمراہی میں دھکیلے. ٹھیک ہے. یہ تھی آج کی ویڈیو. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ٹھیک ہے جی. میں نے پوری کوشش کی کہ آپ کو آیات کا بہت اچھی طرح سے ترجمہ بتایا جائے. تو اس ویڈیو میں ہم نے سورۃ النساء کی ہم نے تقریباً 9 آیات پڑھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگلی ویڈیو میں ہم جی ان کے شروع کریں گے ایکسرسائز شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی. اگلی ویڈیو میں اس کی ہم ایکسرسائز شروع کریں گے. سورۃ النساء قرآن مجید کی طویل آیات میں ہے، 7 طویل صورتوں میں سے ایک صورت ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جی ہم نے پڑھا سورۃ النساء کی آیت نمبر پہلی 2 آیات 9ویں 10ویں 32 اور 58 اور 59 کا بامحاورہ ترجمہ امتحان لیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی ہم ایکسرسائز کی طرف جائیں گے. تو اس ویڈیو میں اتنا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ڈیٹیل سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.